أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے آپ کے سامنے آج تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 163 تلاوت کی اور پارہ نمبر 6 یہود کے لیے زجریں بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے گزشتہ رکوع جو درس دیا تھا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اکٹھے ان کے اوپر ایک کتاب کیوں نازل نہیں ہوتی۔ اس سوال کا جواب اس رکوع سے دیا جا رہا ہے کہ میرا پاک پیغمبر، یہ آہستہ آہستہ آپ پر قرآن کا نازل ہونا یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ سے پہلے کئی انبیاء کرام پر بھی میں نے ایسے ہی وحی نازل فرمائی، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہاں فرمایا کہ اوحینا الیک کما اوحینا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی کو تشبیہ دی حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ، اور وہ اس لیے دی، میرے شیخ جواب دیتے ہیں کہ انبیاء کرام کے 2 سلسلے ہیں۔ ایک سلسلہ انبیاء کا وہ ہیں جو صرف آمرین بالمعروف تھے، نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دور میں منکرات تھے ہی نہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک ہی دین پر، سب لوگ ایک دین پر تھے۔ اور کچھ انبیاء کا سلسلہ وہ ہیں جو آمرین بالمعروف بھی تھے اور ناہین عن المنکر بھی تھے، تو ان میں پہلے نمبر پہ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام ہیں کہ ان کے آنے اور بعثت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو تشبیہ دی حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے امر بالمعروف بھی کیا ہے اور نہی عن المنکر بھی کیا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام پہ امتحانات آئے، آزمائشیں آئی۔ میرا پاک پیغمبر جیسے نوح علیہ السلام پہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، ایسے مسئلہ توحید کے بیان میں آپ پر بھی آزمائشیں آئیں گی، آپ نے صبر کرنا ہے، اسے برداشت کرنا ہے۔ والنبیین من بعدہ، اور نبیوں پر اس کے بعد، یعنی کئی نبی، اللہ کے کئی انبیاء۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی، ٹھیک ہے نا، جب اس کے بعد ان کی اولاد میں، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف،
وَيُونُسَ اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے دی حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیا ہے لیکن ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر نہیں فرمایا ہے، صحیفے کا اگر ذکر کیا ہے تو داؤد علیہ السلام کا کیا ہے، ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب جواب دیتے ہیں یہاں داؤد علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہود حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا انکار کرتے تھے، یہود انکار کرتے تھے اس صحیفے کے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے وہ منکر نہیں تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جس چیز کا یہ انکار کرتے ہیں میں نے حکم دیا ہے کہ بار بار اس چیز کا ذکر بیان کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ شرک پہ اگر مشرک کو تکلیف ہو نا تو یہ نہ کہا کریں کہ تھوڑی جی اس میں نرمی آ جائے، بار بار شرک کا رد کیا کریں تانج سڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر ہدایت مل جائے تو ٹھیک ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیے، وہ منکر تھے اس لیے اس کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ وَرُسُلًا اور ہم نے رسول مبعوث کیے ہیں، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ تحقیق ہم نے ان کے قصے سنائے آپ پہ بیان کیے، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ اور کئی رسول جن کے سے ابھی ہم نے آپ کے سے بیان نہیں کیے۔ اور یہ صورتوں کئی صورتوں میں جیسے سورہ الرعد آیت نمبر 7 میں یہی مضمون انبیاء کے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسری سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں، سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں بھی یہی مضامین بیان کیے گئے، جو کچھ میں نے بیان کر دیے کچھ بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ اللہ نے کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیماً کلام کرنا، تکلیماً کو لا کر یہ بیان کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب نے بار بار کلام کیا ہوا ہے، بار بار کلام کرتے تھے رب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ رسولاً مبشرین و منذرین اور کئی رسول مبشرین خوشخبری سنانے والے، و منذرین اور ڈر سنانے والے، جنت کی بشارتیں سنانے والے، اور منذرین جہنم سے ڈرانے والے، ایسے کئی رسول۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ یہ اس لیے کہ یکون للناس لا یکون للناس کہ نہ ہو لوگوں کے لیے علی اللہ حجت اللہ پر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بہانہ نہ رہے۔ ہم نے رسول بھیجے ڈر سنانے والے، خوشخبری سنانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت بہانہ باقی نہ رہے کہ ہم تک تو کوئی رسول پیغام رساں آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے مسئلے سے کو ماننے سے بھی انکار کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو کوئی بندے نے بیان ہی نہیں کیا ہے، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اللہ فرمائے کئی رسولوں کو میں نے بھیجا تاکہ ان کی یہ حجت ختم ہو جائے۔ اور بعد الرسول رسولوں کے بعد وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ عزیزاً زبردست ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک لیکن اللہ گواہ ہے بما انزل الیک وہ جو تیری طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ساتھ۔ اب کچھ مفسرین معنی کرتے ہیں علم کے ساتھ، یعنی قرآن اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور کچھ مفسرین معنی کرتے ہیں کہ باب معنی مصاحبت کے اور با 17 معانی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر اب جب با مصاحبت کے لیے ہیں اب معنی کریں گے کہ انزل الیک انزلہ بعلمہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا ہے اس حال میں کہ اللہ کے علم پر مشتمل کتاب ہے۔
اس حال میں کہ یہ اللہ کے علم پر مشتمل کتاب ہے. قربان. والملائکۃ اور ملائکہ یشہدون اس بات پر گواہ ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ رب العالمین گواہ کافی ہے. کافی ہے اللہ شہیدن گواہ. ٹھیک ہے نا, اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے, قد ضلوا ضلالا بعیدا تحقیق وہ گمراہ ہوئے ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں. وہ دور کی گمراہی میں کیا ہو گئے, گمراہ ہوئے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, وظلموا انہوں نے ظلم کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے, کیونکہ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا, لقمان حکیم اپنے بیٹے سے نصیحت کرتا ہے, لا یا بنیا اے میرا بیٹا, لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم کرنا ہے. تو جب شرک ظلم ہے, یہاں بھی ظلم کا معنی شرکی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے شرک کر دیا ہے, لم یکن اللہ لیغفر لہم. ہاں جی ماسٹر صاحب اللہ فرماتے ہیں لم یکن اللہ, نہیں ہے اللہ, لیغفر لہم کہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے شرک کیا نا, یہ قرآن کی آیت دیکھ لیں, کاش آپ کے سامنے قرآن کے نسخے پڑھے ہوتے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, نہیں ہے اللہ کہ ان کی مغفرت فرمائے, ولا لیہدیہم طریقا اور نہیں ہے اللہ کہ ان کے سیدھی راہ کو رہنمائی کرے. نہیں یہ ان کے نصیب میں ہی بس اللہ نے کاٹ دی ہے. نہیں ہے نہیں اللہ کہ انہیں سیدھی راہ دکھائے. ہاں اگر راستہ ہوگا, اب آپ کہیں گے جب اللہ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا, ان کو کوئی سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا, مولانا بتائیں ذرا ان کا راستہ کون سا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہاں الا طریق جہنم, ان کے لیے جو راستہ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اللہ نے جہنم کا راستہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کی آیت. چاچا طارق صاحب آپ شوق رکھتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, گھر جا کے اس کا معنی دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا, نہ ان کی ہدایت کے رہنمائی کرے گا سیدھی راہ کی طرف, اللہ ہاں مگر جس راہ پر چلائے گا, طریق جہنم وہ جہنم کا راستہ ہوگا, خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. خالدین فیہا, یہ ٹھیک ہے. ہاں یہ آیات پھر بندہ کیسے, خالدین فیہا ابدا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مشرک, وکان ذالک علی اللہ یسیرا خوش فہمی میں نہ رہے, یہ کام میرے اللہ پر بڑا آسان ہے. یہ کام اللہ کن کا ہے کہ دیر ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم الرسول, تحقیق آئے تمہارے پاس رسول, بالحق حق لے کے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا پس ایمان لاؤ, خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے, وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نے کفر کیا, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تحقیق اللہ کے لیے وہ جو آسمان میں اور زمین میں. ٹھیک ہے نا, یہ توحید کا بیان ہو رہا. پہلے کیا کہ اللہ نے مشرک کے لیے جہنم کا راستہ, اس پہ میں نے ایک حوالہ دینا تھا جی, ٹھیک ہے نا, وہ بعد میں. تو فرمایا کہ اے لوگوں رسول آئے ایمان لے اور تمہارے لیے بہتر ہے, اگر تم نے کفر کیا, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ علیمًا جاننے والا ہے, حکیمًا حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم حد سے تجاوز نہ کرو دین میں.
حد سے تجاوز ہو دین میں نہ کرو۔ علماء مفسرین معنی کرتے ہیں اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم ای لا تبتدعوا فی دینکم، اپنے دین میں بدعات کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تغلو دین میں تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، یہی بدعات تو ہوا کرتے۔ جو چیز دین میں ثابت نہ ہو تو علماء نے معنی کیا ہے کہ لا تبتدعوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، بدعات نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر سچ ہی کہا کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ہے۔ الی مریم، جو مریم کی طرف اللہ نے کیا ہے، وروح منہ، اور اللہ کا کی یعنی روح ہے اللہ کی طرف سے، یعنی پھونکا تو جبریل امین نے حضرت مریم کے سینے میں، لیکن روح ہے تو اللہ کے حکم سے، اس لیے نسبت اللہ کی جانب کی ہے۔ اس لیے نسبت کس کی جانب کی ہے؟ اللہ کی جانب کی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور نہ کہو کہ الہ تین ہے۔ ولا تقولوا، یہ آیت قرآن کی، نہ کہو کہ الہ تین ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تین الہ ہے۔ یہی میرے سامنے سورہ مائدہ ہے، پارہ نمبر، یہی 6 نمبر پارہ ہے، آیت نمبر 72 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 73 ہے۔ اس میں ایک حوالہ آپ کو دکھانا ہے، آیت نمبر 71، ہاں یہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا، اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین، کفر کیا، آگے نیچے فرمایا من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، ان پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد کفر الذین، یہ حوالہ ہے آگے پھر، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا کہا؟ کہ تثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک، مشرک بھی آج اپنے آپ کو موحد کہہ رہا ہے، میں توحید ہی ہوں۔ تثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک، تھی سوئی تین پر حیرت سے بجا ایک، ٹھیک ہے نا، تثلیث کے قائل نے خالق کو کہا ایک، تھی سوئی تین پر حیرت سے بجا ایک۔ مشرک بھی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، اس لیے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ رب العالمین تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ کفر کیا، اس لیے یہاں منع کیا کہ یہ نہ کہا کرو ولا تقولوا ثلاثۃ، نہ کہو الہ تین ہے، انتہو خیر لکم، منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، جب تین نہیں ہے تو کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہی الہ ہے، سبحانہ و پاک شرک سے، جو تم شرک کرتے ہو وہ شریکوں سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ ہو اس کے لیے کوئی بیٹا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں زمین میں، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ رب العالمین کارساز۔ پورا ٹائم میں نے اپنا لے لیا، ٹھیک ہے، 20 منٹ کا جو ہوتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔